آج یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، اس کے بارے میں۔ اور اس میں پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے محبوب عمل اللہ جل جلالہ کو وہ یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پوچھا کہ ثم ایٌ، اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ ثم ایٌ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث میں ترتیب یوں بیان فرمائی گئی کہ سب سے اول اور افضل عمل قرار دیا گیا نماز بر وقت پڑھنے کو، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا، والدین کا حق ان میں سب سے مقدم ہے، اور اس سے زیادہ واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا، تو اس کا حق بھی اتنا رکھا ہے والدین کا کہ اس سے زیادہ کوئی اور حق نہیں۔ اتنا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف ایک نظر کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں کوئی نہ کوئی انسان کی غرض کا فرما، بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت، کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے جو ہوتی ہے وہ بے غرض ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں، اپنی کوئی غرض شامل نہیں۔ اور ہر محبت میں غرض ہے، شوہر بیوی سے محبت کرے اس میں غرض ہے، بیوی شوہر کے ساتھ محبت کرے اس میں غرض ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کرے، دوست دوست کے ساتھ کرے، جتنے تعلقات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت ہے جو غرض سے پاک ہے، اور وہ محبت ہے ماں کی اور باپ کی، کہ ماں اور باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں، وہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے، یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں، اور مقصد میرا جہاد کرنے سے اور کچھ نہیں ہے
کوئی ناموری حاصل کرنا، کوئی شہرت حاصل کرنا وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا کرے. صرف اس لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا واقعی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہاں میں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں. تو فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، اور اگر اجر حاصل کرنا ہے تو والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ففیہما فجاہد، جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. تو جہاد سے بھی زیادہ ان کو فوق عطا فرمائے کہ تمہارے لیے جہاد یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو. اللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے، فرماتے تھے کہ بھائی دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے. جس وقت جیسا تقاضا ہو، تقاضائے وقت کیا ہے، اس وقت کا کیا تقاضا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ تقاضا پورا کرو، وہ ہے دین. یہ نہیں کہ شوق پورا کرنا، جو فلاں چیز کا مجھے شوق ہو گیا وہ شوق پورا کر رہا ہوں، تو یہ دین نہیں. تو کبھی کبھی لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ صاحب میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں جہاد کروں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں مثلا. یہ سارے باتیں دین کی باتیں ہیں، باعث اجر ہیں. لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. فرض کرو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ والدین بیمار ہیں، انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، اور اس خدمت کا ضرورت ہے کہ تم ان کی خدمت انجام دو. جی اب شوق تو ہے، طبیعت میں دل چاہ رہا ہے، شوق لگا ہوا ہے اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کر نماز پڑھوں مثلا مسجد کے اندر، اور والدین ہیں بیمار، حرکت نہیں کر سکتے. اس وقت میں تمہارے لیے تقاضا اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ صف اول کی نماز چھوڑو اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، والدین کی خدمت انجام دو، اور نماز انفرادن پڑھو، تنہا پڑھو. اس وقت میں اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں صاحب والدین کو تو چھوڑ دیا اس حالت میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور چلے گئے دور مسجد میں، کہیں قریب میں ہو جس میں والدین اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ تو بہرحال الگ بات ہے. میں وہ مثال لے رہا ہوں جہاں پر کہ اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو والدین کو تکلیف ہوگی. ایسی حالت میں اگر کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا اس شوق میں، اگر سب حدیث سنی تھی کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا نماز پڑھنے، تو یہ کوئی دین نہ ہوا، یہ شوق پورا کرنا، جو میرا شوق تھا وہ پورا کرنا. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ مثال دی کہ فرض کرو ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی ویرانے کے اندر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے، تنہا، جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا. اب اگر اور مسجد ہے فاصلے پر دور اور بیوی تنہا ہے، وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، کہتا ہے میں تو جاتا ہوں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ. تو بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں ویرانے میں اکیلی ہوں اور کوئی میرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں تو ڈر سے میری جان نکل جائے گی. وہ کہتے نہیں، وہ تو میں جماعت کے نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے سن رکھی ہے، میں تو صف اول میں جا کے نماز ادا کروں گا کیا کچھ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ شوق ہو گیا اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کے نماز پڑھوں، تو یہ شوق پورا کر رہا ہے. دین نہیں ہے یہ. دین یہ ہے کہ اس وقت میں نماز جماعت کو چھوڑ دو اور وہیں پر انفرادی نماز پڑھو.
اس وقت میں تقاضا دین کا یہ ہے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو وہ شوق پورا کرنا ہوگا، نماز وہ اطاعت نہیں ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول۔ گھر میں بیمار ہیں، گھر کے اندر والدین بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، بری حالت میں ہیں، ایسی حالت میں کوئی شخص سوچا دل میں آ گیا کہ صاحب میں تو تبلیغ کے لیے جاتا ہوں مثلا، ویسے تبلیغ کے لیے نکلنا بڑا اجر و ثواب کا کام، لیکن اس حالت میں جبکہ والدین کو یا گھر والوں کو تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، اس حالت میں اگر جاؤ گے تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا، دین کا تقاضا نہیں۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا، کہ جس وقت جیسا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام انجام دیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صحابی آئے، کہا کہ رسول اللہ میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد کی اتنی فضیلت ہے، پوری قرآن و حدیث بڑے ہوئے ہیں جہاد کی فضیلت سے، لیکن ان کو منع فرما دیا کہ نہیں تمہارے لیے کیا جہاد کہ تم جا کے والدین کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، مسلمان ہیں، اور چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ تو زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت ہے، وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی نہیں، اور پھر اس سعادت کے ملنے کا دوبارہ پھر کوئی امکان نہیں، اگر دنیا سے آپ تشریف لے جائیں تو یہ شرف پھر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، لیکن والدہ میری گھر پر ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، بتاؤ والدہ کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اب وقت کا تقاضا، جب والدہ بیمار ہو تو وقت کا تقاضا یہ ہے، چاہے دل میں شوق یہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرو۔ بھلا بتائیے کہ کیسا کوئی بھی صاحب ایمان ہو اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو۔ جی جب آپ باقاعدہ حیات دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت میں کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حال ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بیتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو جائے، اس کے لیے کتنے بیتاب ہوتے ہیں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت میں کیا عالم ہوگا، شوق ذوق کا، کتنی بے چینی اور بیتابی ہوتی ہوگی کہ میں کس طرح پہنچ جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لیکن وہ ساری بے چینی، ساری بیتابی، سارا شوق گوارا اور ایک ماں کی خدمت کے اوپر اس کو قربان کر کہ ماں کی خدمت کرو اور میری پاس حاضری کی سعادت کو چھوڑ دیا۔ اللہ، وہ مقام صحابیت کا مقام چھوٹ گیا۔ اگر دیکھو کیونکہ حضور صحابیت موقوف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر، اور یہ وہ مقام ہے کہ کوئی کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، ولایت کے، بزرگی کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے، کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا کبھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں اور مشہور بزرگ ہیں، محدث فقیہ، کتنے بڑے، کئی مرتبہ ان کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ حضرات سے۔ ان سے کسی نے عجیب سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان کا انتخاب کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں، اور بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جن کی جب لڑائی حضرت علی سے ہوئی تو اس میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس کے اوپر ساری امت تقریباً متفق ہے۔ تو
صحابہ کرام میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ گویا ان حضرات میں سے ہیں جن کی شخصیت کسی قدر متنازعات ہی رہی ہے. تو پوچھا کہ وہ افضل ہے، اور دوسری طرف رکھا عمر بن عبد العزیز کو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی، حضرت فاروق اعظم کا ثانی ان کو کہا جاتا ہے، عدل و انصاف میں، تقوی طہارت میں، ہر چیز میں، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنے مقام کے بزرگ ہیں. پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ تو جواب دیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں تم پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ ارے عمر بن عبد العزیز تو درکنار، اور حضرت معاویہ تو درکنار. حضرت معاویہ کی ناک میں جو مٹی گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ مٹی بھی 1000 عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. جو صحبت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت، ایک مرتبہ زیارت ہو جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابیت کا جو مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو بھی وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو وہ اتنا بڑا مقام صحابیت کا، وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کر. تو ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے اتنے بڑے اعلیٰ مقام کو بھی قربان کر دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو. اب اگر کوئی ہوتا ہم جیسا نہ ادا شناس، یہ کہتا کہ بھائی یہ دولت تو پھر ملنے والی ہے نہیں صحابیت کی، لہذا چلو ماں بیمار ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہوتا ہی ہے گھر سے، چلے جاؤ جا کر زیارت کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ جاؤ. لیکن چونکہ پیش نظر شوق پورا کرنا نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش کا مقام نہیں تھا، مقام تھا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو چھوڑ دو، بیٹھے رہ کر. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور حضرت اویس قرنی زیارت نہیں کر سکے سرکار دو ماں کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی خدمت کا صلہ کیا دیا؟ اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کا شہر تھا جہاں سے وہ رہنے والے تھے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا کسی وقت مدینہ، اور اس کے اوصاف یہ ہوں گے. اس کی حلیہ بتایا حضور سے کرنی کا کہ یہ حلیہ ہوگا. وہ اگر آدمی تمہیں مل جائے کبھی تو جا کر اس سے دعا کرانا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں مستجاب فرمائے. فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ جا کر دعا کرانا ویسے کرنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا مدینہ طیبہ تو جا کر اس میں تلاش کیا کرتے تھے کہ ویسے کرنی تو نہیں ہے اس قافلے کے. اور ایک مرتبہ جب تلاش کرنے کے دوران پتہ لگ گیا کہ اس میں ہے، تو فاروق اعظم بہت خوش ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ آپ کا نام یہی ہے. وہ حلیہ جو آپ نے بتایا تھا وہ حلیہ کو دیکھا تو حلیہ موجود تھا، تو جا کر ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیسے آ گئے؟ تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے وصیت فرمائی تھی کہ یہ آدمی جب آئے تو اس سے دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرے. بتائیے فاروق اعظم جیسے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ اس تابعی سے جا کر دعا کرا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اویس قرنی نے جب یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت مجھے عطا فرمائی. یہ ساری کہے کہ بدولت ماں کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ میرے حضور نے یہ بات فرما دی تھی تو بس اب میرا کام یہی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں چاہے کچھ ہو جائے. دیکھو کون صحابی ایسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور فداکار نہ ہو. میں
ایک جگہ ایک مضمون میں نے ایک بات لکھی تھی اور انشاءاللہ صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ اضافہ کرنے کے قابل ہوتا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی ساری جانیں نچھاور کرنے کے لیے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، اتنے فدا کار سرکار دو عالم اور یہ عالم کہ کسی وقت نہیں چاہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے روپوش ہو، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی، میدان جنگ میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی تھی میدان احد میں، تو جب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آ رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو حضرت ابو دجانہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیروں کی طرف پشت کر کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے سارے تیر اپنی پشت پر لے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے، پشت پر اس لیے لے رہے تھے کہ ایک تو اگر سامنے آئے اور سینے پر تیروں کے بوچھاڑ لیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی ہے اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آ رہا نظر نہیں آتا، تو جنگ کے عالم میں بھی یہ احتیاط سامنے ہے کہ پشت حضور کی طرف نہ ہو، چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے، پشت تیروں کی طرف رہے۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک ایک لمحہ حضور کے سامنے گزارنے کو کے لیے بے چین، لیکن کسی کو شام بھیج دیا، کسی کو مصر بھیج دیا، کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا کہ جا کر وہاں میرے دین کا پیغام پہنچاؤ، تو اب حضور کے ساتھ رہنے کا شوق قربان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم اور باہر جا کرتے رہے، تو جہاں جیسا تقاضا ہو، ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے، کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے وہ کام انجام، تو وقت کا تقاضا اگر والدین کی خدمت ہے پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت، پھر تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت، پھر نماز باجماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت، چاہے ان کی اپنے اپنے فضائل کتنے بھی ہیں، تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور یہ بات اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ اور ساری عبادتوں پر مقدم ہے والدین کی خدمت، اور قرآن کریم نے والدین کے بارے میں ایک نہیں متعدد آیتیں نازل کی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اور فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے دو باتوں کا، ایک ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ اللہ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ انسان کی زندگی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ، اور پھر آگے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا جب بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں، اس لیے خاص طور بڑھاپے کا ذکر کیا، چاہے تمہارے خیال میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ناحق ہی کیوں نہ ہو،
لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو، ولا تقل لہما ولا تنہرہما، ان کو جھڑک کر بات نہ کرنا کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہنا، صرف اتنا ہی نہیں، اپنے آپ کو والدین کے آگے ذلیل کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو ذرا سے بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کا مزاج میں کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر یہ اف کہنے کا اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ بھی مت کرنا۔ میں نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا، پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا لیکن ہے سبق آموز۔ ایک صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب تھے، وہ بوڑھے ہو گئے اور بیٹے کو پڑھا بڑھا دیا، وہ بن گیا اچھا خاصا پڑھا لکھا فاضل آدمی ہو گیا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھے گھر کے سین میں، تو کوا آ کے بیٹھ گیا دیوار کے اوپر۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے کہا بجان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بجان کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بجان ابھی تو بتایا تھا یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور اس نے قدرے جھڑک کر کہا بجان کوا ہے کوا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے نہ رہا گیا، اس نے اٹھا کے کہا کہ آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے، 1000 مرتبہ کہہ دیا کوا ہے۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باپ جو ہے وہ کمرے میں اٹھ کے گیا اور ایک ڈائری اپنی پرانی نکال کے لایا اور اس ڈائری میں ایک صفحہ کھول کے بیٹے کو دکھایا کہ بیٹا ذرا یہ پڑھنا۔ تو اس ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا، یعنی وہی چھوٹا بیٹا، یہ آج سین میں بیٹھا ہوا تھا تو کوا آ گیا۔ تو اس بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے، لیکن ہر مرتبہ وہ دوبارہ پوچھے گا یہاں تک کہ 25 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے اس ادا پر بڑا پیار آیا۔ تو یہ ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا باپ نے کہا دیکھو بیٹا یہ فرق ہے باپ میں اور بیٹے میں، جب تم چھوٹے تھے تو تم نے 25 مرتبہ پوچھا، میں نے 25 مرتبہ اطمینان سے جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس کی ادا میں بڑا پیار آیا، اور میں نے 5 مرتبہ تم سے پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ یہ تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جائے گا، بہت سی باتیں ناحق معلوم ہوں گی، لیکن یہ سمجھو کہ تمہارے بچپن میں تم سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہیں، لہٰذا تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، یہ ہے بیٹے کا کام۔ یہاں تک کہ والدین اگر بالفرض کافر بھی تو بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اما یبلغ، کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے والدین کافر ہوں مشرک ہوں تو شرک میں تو ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی اس سے سلوک کرو، اس لیے کہ باپ ہے تمہارا کافر کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس کی رکھی ہے، اتنی تاکید اس کی رکھی ہے کہ والدین کی اطاعت ہو۔ آج دنیا ہر معاملے میں الٹی جا رہی ہے، اب باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کے احترام اور ان کی عظمت، ان کی تعظیم کا دل سے نقش مٹایا جائے، باقاعدہ اس بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ والدین کے احترام کو دل سے ختم کیا جائے۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان،
کیا فرق ہے؟ ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو جب دین سے انسان دور ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ مان پڑ جائے، آخرت کی فکر ختم ہو جائے، اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت فرمایا کرے۔ تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت شرعاً واجب ہو جاتا ہے، شرعاً واجب ہو جاتا ہے، ایسا ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنا، بشرطے کہ جو حکم دے رہے ہیں وہ جائز ہو۔ اگر جائز بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے اولاد کے ذمہ، اور اولاد وہ کام نہ کرے تو ایسا ہی گناہ ہے جیسے کہ نماز چھوڑ دینا گناہ، اور اسی کو کہتے ہیں حقوق الوالدین، اللہ بچائے، نافرمانی والدین۔ تو نافرمانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کا، جب مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ بچائے۔ اللہ، ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، وہ بالکل مرنے حال آ گیا، نظر کی کیفیت تاریخ، سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ زبان پر پڑھ لیں، لیکن کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان پر جاری نہیں ہو۔ کسی بزرگ کو لے کر آئے اور پوچھا کہ ان کا کیا حل کیا جائے، تو بزرگ نے فرمایا کہ اگر ان کی والدہ حیات ہوں، والد حیات، ان سے معافی منگواؤ کسی طرح۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ وبال اس کے اوپر آیا، ان سے جب تک معافی نہیں ہو جائے گی کلمہ اس کی زبان پہ جاری۔ اللہ بتا، اتنی خطرناک بات والدین کی نافرمانی، یا والدین کا دل دکھانا، اتنی خطرناک وبال کی بات ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں اس کا لحاظ رکھا کہ والد اور والدہ کا احترام اور ان کی ساتھ حسن سلوک۔ جو بھی صحابی کبھی مشورہ طلب کرنے آتے تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں۔ ہمارے ہاں طالب علم آتے ہیں دارالعلوم میں، بعض مرتبہ پڑھنے کا شوق ہے کہ عالم بن جائے، درس نظامی میں فارغ التحصیل ہو جائے، اور والدین کی اجازت لیے بغیر آ گئے۔ کہتے صاحب کیا کریں، والدین اجازت نہیں دے رہے تھے اور ہم اس واسطے چلے آئے۔ یاد رکھو، مولوی بننا کوئی فرض نہیں تھا، والدین کی اطاعت کرنا فرض تھا۔ اگر والدین اتنا علم حاصل کرنے سے بھی روکیں جس سے کہ انسان مسلمان جیسی زندگی گزار سکے، نماز کا طریقہ سیکھنے سے روکیں مثلا، پھر تو ان کی بات نہیں مانیں۔ لیکن مولوی بننا کوئی فرض نہیں ہر ایک آدمی کے لیے، تو جب تک والدین اجازت نہ دیں اس وقت تک یہ کام نہیں۔ اگر کرے گا تو وہی بات ہوگی ہمارے حضرت والی کہ شوق پورا کر رہا ہے، دین کی اطاعت نہیں کرتا، دین کا کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا۔ جب تک والدین حیات ہوں، یاد رکھو کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی اور نہیں۔ جبکہ حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے والدین کو دیکھ لو، حج اور عمرے کا ثواب۔ ایک محبت کی نظر، اتنا لوٹنے کا زمانہ۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردود ہو وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ کہ اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی حساب نہیں۔ ذرا سی ان کی خدمت کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور تمہاری عاقبت سنوار دے گی۔ ذرا سی بہانے پر تم جنت کما سکتے ہو، لیکن جس شخص نے اس کے باوجود اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، فرمایا مردود ہو وہ شخص۔ اتنی خطرناک بات۔ تو اتنا والدین کی خدمت کی کے اوپر اتنا زور دیا، جب تک وہ حیات ہو بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت اور بڑی قدر پہچان کر جب اٹھ جاتے ہیں پھر اٹھنے کے بعد انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر ہم نے ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور یہ جنت نہ کمائی۔ بعد میں افسوس ہوتا ہے، جب تک ہے اس کی قدر پہچان، اور جب اٹھ جائیں دنیا سے چلے جائیں، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر، جب مرنے کے بعد
اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت کھو دی اور اس وقت میں ان کا حق ادا نہ کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھ دیا ہے مومن کے لیے کہ جس نے یہ کوتاہیاں کی ہوں والدین کے حقوق میں اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، تو اس کے دو راستے تلافی کی۔ ایک ایصال ثواب کی کثرت، جتنا ہو سکے ان کو ایصال ثواب کرے، ثواب پہنچائے، صدقہ دے کر، نوافل کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے، یعنی خود قرآن کریم کی تلاوت کر کے جتنا ہو سکے ثواب پہنچائے والدین، اس سے کچھ تلافی ہو جاتی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ والدین کے جو محبت کرنے والے اعزاء، اقربا، دوست، احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب والدین تو حیات نہ رہے، لیکن ان کے اعزاء، اقربا، دوست، احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے جیسے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہوں ان کے والدین کے ساتھ صحیح معنی میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی سارے ثواب وغیرہ کے ذریعے توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بصحبتی بحسن الصحابتی قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ابو۔ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ نعم بل کلاہما، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور زندہ ہیں اور دونوں زندہ ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ قال، تو آپ نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم۔ قال فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہم، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ جہاد کرو۔ اپنے ساتھ جہاد کی فضیلت کو قربان فرما دیا والدین کے حسن سلوک۔ ایک اور روایت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، جہاد کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو ایک صاحب حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں جہاد میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے ایک طرح سے فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں اتنا سچا طالب ہوں جہاد کا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس حالت میں کہ والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان والدین مجھے بھیج نہیں رہے تھے، اجازت نہیں دے رہے تھے، تو روتا چھوڑ کر آیا ہوں والدین کو اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو جاؤ ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ اور ان کو جن کو روتا چھوڑ کر آئے ان کو جا کر ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، میرے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے، دیکھو بھائی، بقول ہمارے حضرت کے کہ دین نام ہے حفظ حدود کا، کس چیز کی حد کہاں تک ہے اس، یہ نہیں ہے کہ جہاد کی فضیلت سن لی تو بس اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے روانہ ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو یک باغا پن ہوتا ہے نا، آج کل ہمارے حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک باغے ہو گئے، یک باغے یعنی جیسے گھوڑا کے ایک ہی باغ ہو تو ایک ہی طرف چلے گا، دوسری طرف دھیان نہیں دے گا، یک باغے ہو گئے، یعنی ایک بات سن لی کہ بھائی یہ چیز بڑی فضیلت کی ہے بس اسی میں ڈوب پڑے، یہ دیکھے بغیر کہ اور چیزوں کے حقوق کیا ہیں اور چیزوں کی حدود کیا ہے۔ یہ بات در حقیقت آتی نہیں عادتاً جب تک کہ صحبت میسر نہ آئے کسی اللہ والے، خوب سمجھ، زبان سے میں نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی سن لیا، کتابوں میں لکھا